آج ہمارا موضوع ہے حروف اصلی اور حروف زائد۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جو بھی لفظ با معنی ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ اگر آپ عربی گرامر سے بالکل نابلد ہیں تو شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو کہ الفاظ کے بھی وزن ہوتے ہیں کیا؟ تو جی ہاں، عربی زبان میں اس بات کا بڑا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑی بامعنی بات ہے کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ بلکہ جو ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا خاص تعلق ہے الفاظ کے اوزان کے ساتھ، اور لفظ کا وزن ہی یہاں پر طے کرتا ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہوگا۔ چلیں باہر کیا باقاعدہ طور پر آگے چلتے ہوئے آپ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے خالق، رازق، طارق، حامد، عامر۔ یہ میں نے جتنے لفظ بولے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کو نہیں لگ رہے آپس میں ریم کر رہے ہیں، آپس میں ہم آواز الفاظ ہیں؟ حامد، طارق، طاہر، یہ تمام کے تمام ایک وزن پر ہیں، یعنی کہ آپس میں رائم کر رہے ہیں، اور ان تمام الفاظ کا ایک وزن ہے، اور وہ وزن پتہ ہے کیا ہے؟ فاعل۔ اسی طرح سے چلیے میں دوبارہ سے بولتا ہوں، مقتول، مقدور، منصور، یہ تمام آپس میں ریمنگ ورڈز ہیں، ان کا بھی ایک وزن ہے، اور ان کا وزن ہے مفعول۔ اور مثال لیجیے، قتیل، رحیم، کشید، یہ تمام کے تمام جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا بھی ایک وزن ہے، اور ان کا وزن ہے فعیل۔ چلے کچھ حد تک آپ کو ناوا ہو رہی ہوگی۔ یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے لی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ قاعدے کے طور پر ایک بات یاد رکھیے، عربی کے اندر وزن بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فعل، فا، عین اور لام۔ کسی بھی چیز کا جب ہم نے وزن بتانا ہوتا ہے تو ہم فا، عین اور لام کے ذریعے سے ہی بتاتے ہیں۔ اب موضوع کو واپس زیر بحث لاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے حروف اصلی اور حروف زائد کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ بھی نہ آئے فوری طور پر کاپی پر لکھ لیجئے کہ 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ اب چلیے اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک مثال ہے قدر، کاف، دال اور را۔ اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ فعال۔ اب یہاں پر کاف، فا دونوں پہلے پہلے لفظ ہیں، دونوں پہلے پہلے حرف ہیں، لہٰذا کاف کو یہاں پر ہم کہیں گے فا کلمہ، دال کو کہیں گے عین کلمہ، اور را کو کہیں گے لام کلمہ۔ یعنی قادرا فعلا کے جو وزن پر ہے تو پہلا حرف کاف فا کلمہ، دوسرا دال عین کلمہ، اور تیسرا را اس کا لام کلمہ ہوگا۔ اب اسی لفظ سے ہم لفظ ایک بناتے ہیں قادر۔ یہ جو لفظ ہے قادر یہ فاعل کے وزن پر ہے، تو فاعل کے وزن پر ہوتے ہوئے آپ سکرین پر ذرا دیکھیے، فا کی جگہ پر قاف، عین کی جگہ پر دال اور لام کی جگہ پر اب بھی را ہے، لیکن اس میں یہ جو الف آ گیا ہے یہ فا، عین یا لام کی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا یہ الف یہاں پر حرف زائد ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیے لفظ مقدور بنائیں گے تو نیچے دیکھیے مفعول کے وزن پر ہے، اسی طرح سے یہاں پر واو حرف زائد ہوا۔ اب چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک لفظ ہے قدرتن، اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلتن۔ یہ قدرتن میں فعلتن کے وزن پر آتے ہوئے حرف زائد کون سا؟ فعلتن، بالکل ٹھیک، آخری تا، گول تا یہاں پر حرف زائد ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم حروف اصلیہ اور حروف زائد سیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ الفاظ کے اوزان جان لینے سے فائدہ کیا ہوگا ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ لیجئے قدرت۔ آپ کو قدرت کا معنی تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب اسی سے اگر ہم فاعل کے وزن پر آئیں گے قادر بن جائے گا۔ قادر فاعل ہوتا ہے کرنے والا، کسی چیز کو پوزیس کرنے والا، سبجیکٹ
تو یہاں پر قادر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا. اب ذرا آگے دیکھیے, مفعول کے وزن پر یہی لفظ بن جائے گا مقدور. اس کا مطلب ہوگا جس پر قدرت ہو. مزید دیکھیے, ایک لفظ ہے حکم, حکومت کرنا, حکم چلانا. یہ مطلب تو پتہ ہے. اگر یہ ایک سانچے میں آ جائے گا, فاعل کے سانچے میں, فاعل کے وزن پر آتے ہوئے, اس کا مطلب ہوگا حکم چلانے والا. لیکن آگے دیکھیے, اگر یہ مفعول کے وزن پر آتے ہوئے محکوم بن جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا جس پر حکم چلایا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے رحمت, رحم کرنا. آپ سب جانتے ہیں اس کا مطلب, لیکن اگر آپ کو اوزان بھی یاد ہو تو فاعل کے وزن پر آتے ہوئے بن جائے گا راحم, یعنی کہ رحم کرنے والا, اور مفعول کے وزن پر جاتے ہوئے مرحوم, جس پر رحم کیا جائے. اسی طرح سے حمد کو لیجیے, تعریف و توصیف کرنا, کسی کا شکر بجا لانا. اسی سے آپ ذرا دیکھیے فاعل کے وزن پر کیا آئے گا, حامد, تعریف کرنے والا, شکر بجا لانے والا. اور اگر مفعول کی جگہ پر آ جائے تو ہو جائے گا محمود, جس کی حمد کی جائے. چلیے آپ کے لیے اب ٹیسٹ, ایک لفظ ہے عبد, عبادت. اب اس عبادت سے فاعل کے وزن پر کیا بنے گا, عابد, یعنی عبادت کرنے والا. اور جس کی عبادت کی جائے اسے مفعول کے وزن پر ہونا چاہیے, تو وہ ہوا معبود. لا معبود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر, کیا آپ کسی طرح سے وزن پہچاننے میں کامیاب ہوئے؟ ایک لفظ ہے جانبا, جیم, نون اور با. اس لفظ سے ایک لفظ ہے اجتناب. یہ جو لفظ ہے اجتناب, اس کا وزن کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً اس کا باب ہوگا افتعال. اگر یہ جو میں نے افتعال کہا ہے سیم آپ پہلے سوچ چکے ہیں تو یقین جانی آپ اوزان پہچاننا سیکھ چکے ہیں. اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھ لیا. خلاصتاً حروف اصلیہ وہ ہوں گے جو فا, عین یا لام کی جگہ پر آ سکیں گے. اس کے علاوہ سارے کے سارے حروف زائد. اس کی ایک ایکسرسائز خاص طور پر ضرور میں اپلوڈ کروں. اگر آپ باقاعدہ طور پر ہماری کلاس کا حصہ نہیں ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارے گروپ کو جوائن کیجیے.